آج میں آپ لوگوں کو ایسی 5 بدقسمت عورتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائیں گی۔ یہ وہ 5 بدقسمت عورتیں ہیں کہ قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ تو انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، بلکہ انہیں غضب کی نگاہ سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، میرے بابا فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 5 بدقسمت عورتیں ایسی ہیں کہ قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ تو ان سے کلام کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 بدقسمت عورتیں کون کون سی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا پہلی عورت جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی گناہ کرنا نہیں چھوڑتی، جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی گناہوں پر گناہ کرتی چلی جا رہی ہے، اسے مرنے کا ڈر ہی نہیں، آخرت کی فکر نہیں کر رہی۔ ہائے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ اگر میں مردوں کی بات کروں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سفید داڑھی ہو گئی ہے، چٹے بال نکل آئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، قبر کی طرف ٹانگیں چلی گئی ہیں، لیکن جھوٹ بولنے سے پھر بھی باز نہیں آ رہے، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیو، اگر گناہ کرتے کرتے گناہ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا، اگر گناہ کی حالت میں مر گئے، مجھے اتنا بتا دو قبر میں اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ گناہ کی حالت میں کیوں مرنا چاہتے ہو؟ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی نے فرمایا جو جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں مرے گا، جو جس حالت میں قبر میں جائے گا کل قیامت کے دن اسی حال میں اسی حالت میں سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچو، جلدی توبہ کر لو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ فرماتے ہیں پہلی عورت جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتی، گناہوں پہ گناہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری عورت جو یہ جاننے کے باوجود بھی کہ جھوٹ بولنے والی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، پھر بھی وہ جھوٹ کا دامن نہیں چھوڑتی۔ فرمایا تیسری عورت متکبر عورت، تکبر کرنے والی، غرور کرنے والی، خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنے والی عورت، شوہر کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کسی خاص نعمت پر بار بار غرور اور تکبر کرنے والی کہ میرے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، میری آنکھیں کتنی نشیلی ہیں، میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں۔ الغرض تکبر کرنے والی عورت بھی قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی۔ فرمایا نمبر 4 چوتھی عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے والی عورت۔ فرمایا شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے والی عورتوں سے بچو، کیونکہ ان کے پیروں سے نیچے آنے والی مٹی بھی ان پر لعنت کرتی ہے۔ شرم و حیا کی حفاظت نہ کرنے والی عورتوں پر ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہی رہتی ہے۔ ایسی عورت سے شادی کبھی بھی نہ کرنا جو اپنی شرم و حیا کی حفاظت نہیں کرتی، ورنہ یاد رکھنا وہ تمہیں بھی دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دے گی، جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ اور میں 5ویں عورت چغلی کرنے والی، غیبت کرنے والی، وہاں کی سن کر یہاں پر لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانے والی عورت، جھگڑانے والی عورت۔ فرمایا ایسی عورت سے بھی شادی نہ کرنا۔ یہ جو غیبت ہے نا، یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اس کی نیکیاں ضائع کر دی جاتی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بہت ہی عبادت گزار تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی، ساری رات قیام کرتی تھی، دن کو روزہ رکھتی، ساری رات قیام کرتی۔ اس کے 5 بیٹے تھے،
ان تمام بیٹوں کو اس ماں نے راہ حق میں شہید کرا دیا، جہاد میں شہید کرا دیا۔ اس کا شوق تھا کہ میں یہ بچے اس لیے پال رہی ہوں، یہ بڑے بن کر کافروں کو فنار کریں گے، کافروں سے لڑیں گے، میں ان کو شہید کرا کے اللہ کے سامنے اپنا مقام بلند کراؤں گی۔ اس نے ایسے ہی کیا، اپنے تمام 5 بیٹوں کو راہ حق میں شہید کرا دیا۔ زندگی کے دن گزرتے گئے، ایک دن آیا کہ زندگی کا سورج ڈھل گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، یہ موت کی دبوچ میں آ گئی، موت کی آغوش میں آ گئی، اس کا انتقال ہو گیا، روح جسم سے نکل گئی، روح نے بے وفائی کی، سانسوں نے ساتھ نہ دیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب عورت اس کو غسل دینے لگی تو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی، حیران ہو گئی کہ اس نیک اور متقی عورت کی پیشانی پر جہنمی عورت لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، نیک تھی، متقی، پرہیزگار، جس نے اپنے 5 بیٹوں کو راہ خدا میں شہید کرایا، اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہے۔ کانپ اٹھی، اس کے شوہر کو بلایا، ادھر آؤ جی، آخر آپ کی بیوی نے دنیا میں ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے آج اس کی پیشانی پر جہنمی عورت لکھا ہوا ہے؟ اس کی پیشانی چمک نہیں رہی، آخر کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ اس کے شوہر نے کہا کہ میری بیوی کے اندر لاکھوں نیکیاں تھیں، کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں تھیں، کروڑوں کی تعداد میں خوبیاں تھیں، مگر اس کا ایک گناہ ایسا تھا، مجھے پکا یقین ہے اس ایک گناہ نے اسے دنیا میں ہی جنت سے محروم کر دیا۔ اچھا وہ کون سا گناہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ ساری رات یہ عبادت تو کرتی تھی، دن کو روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن جب یہ میرے ساتھ بیٹھتی تو دیگر عورتوں کی میرے سامنے غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں کی یہ کمزوری، فلاں کی یہ کمزوری۔ میں اسے روکتا تھا، بار بار روکنے کے باوجود بھی جب یہ غیبت سے باز نہ آئی تو میں اس سے خفا ہو کر پکا ناراض ہو کر مجھے اس سے سخت نفرت ہونے لگی، میں اس سے جدا ہو گیا، میں الگ ہو گیا۔ شوہر کی ناراضگی نے اس کا منہ کالا کر دیا۔ جب شوہر نے مری ہوئی بیوی کا چہرہ دیکھا، جہنم کا لوگو دیکھا تو اس کا دل شفقت سے بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایک دم رونے لگا، سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے مجھ پر لاکھوں احسانات ہیں، اس نے میرے کپڑے دھوئے، مجھے کھانا بنا کے دیتی رہی، ساری زندگی اس نے میری نوکری بھی کی، میرے اوپر لاکھوں احسانات کی بارش برسا دیے۔ آج اگر میں اسے معاف بھی نہ کر سکا تو قیامت کے دن اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ معاف کر دینا اپنی بیوی کو۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک میں اپنی بیوی کو معاف کرتا ہوں، تو بھی اسے معاف کر دے، میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو۔ ایک دم اس کی پیشانی سے جہنمی عورت کا نام مٹ گیا، پیشانی ایک دم چمکنے لگی، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ فرمایا غیبت نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ تو فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ 5 بدقسمت عورتیں ایسی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کرے گا، نہ تو ان سے کوئی بات کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنیں گی، جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ان 5 عادتوں سے ہمیں سخت نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔